بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ ہارون کی ملکہ زبیدہ اپنی شاندار محل کی کڑکی میں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا۔ زبیدہ کچھ دیر کے لیے اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اسے متوجہ کیا۔ حضرت بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ زبیدہ نے حیرت سے کہا، اچھا؟ پھر کچھ سوچ کر بولی، حضرت بہلول، تم بہشت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، ہاں بیچتا ہوں۔ زبیدہ نے پوچھا، کتنے دینار میں؟ تو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے کہا، صرف 100 دینار میں۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں حضرت بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کو 100 دینار ادا کر دیے جائے، اور حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ سے بولی، حضرت بہلول، میں بھی ایک بہشت خریدنا چاہتی ہوں۔ بہلول رحمت اللہ علیہ نے کہا، کون سی؟ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کیا، مجھے وہ بہشت چاہیے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو میں اس کا قبالہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی، میں اس وقت جلدی میں ہوں، تم اس کا قبالہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ بھی اپنی مٹی کی ڈیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ رات اپنے بستر پر گئی تو آنکھ لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ وہ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لحظہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے جن کے در و دیوار میں جڑے ہوئے سترنگے جواہرات نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھی، پھول کھل رہے تھے، فضائیں معطر تھی اور ہواؤں میں تازگی اور خوشگواری تھی۔ روشیں پھولوں سے بری تھی اور ان کی مہک نرالی تھی۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور دلکشی یکجا دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفے باندھے قریب آئے، زرنگار کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور مؤدبانہ لہجے میں بولے، تشریف رکھیے۔ زبیدہ تصویر حیرت بنی، اس زری کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کی۔ زبیدہ نے کچھ متذبذب سی ہو کر دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حرفوں سے لکھا تھا، یہ قبالہ ہے، اس بہشت کا جو حضرت بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔
اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی مناظر رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا، غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کا وعدہ سچ تھا، کیونکہ اس نے بہشت کا قبالہ لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روئے زمین پر کہیں نہیں تھے۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی، آج میں نے 100 دینار میں حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ سے ایک بہشت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، مگر وہ ابھی مجھے خواب میں دکھلا دی گئی ہے۔ اس کا قبالہ میرے نام ہے، میں نے ابھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہارون نے اپنی نیند خراب ہونے کی خفگی سے کہا، تمہارا دماغ تو درست ہے احمق کہ تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے۔ زبیدہ نے جوش سے بتایا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ بہشت میرے نام ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہے۔ ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی، یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا ہے، خاموش ہو جاؤ اور میری نیند خراب نہ کرو۔ لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ تمام رات اس نے اسی تصویر میں گزار دی۔ صبح اٹھتے ہی وہ پھر ہارون کے گرد ہو گئی اور اسے قسمیں کھا کر اپنا خواب سنایا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے اور حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کو بلا بھیجا۔ وہ اپنی گدڑی میں لپٹا شہنشاہوں کی سی شان سے آیا اور معنی خیز لہجے میں ہارون سے بولا، تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ فقیر کی ضرورت کیوں آ پڑی ہے؟ ہارون نے مذاق اڑایا، سنا ہے تو نے بہشت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، ماں بدولت تو یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں۔ ہارون نے کہا، سنا ہے تو نے ملکہ کو بھی کوئی بہشت بیچی ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے سر ہلایا، ہاں۔ ہارون نے پوچھا، کتنے میں؟ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ بولا، 100 دینار میں۔ ہارون نے کہا، بہت خوب، میں بھی تجھے 100 دینار سے کچھ زیادہ ہی دے دوں گا، ایک بہشت میرے ہاتھ بھی فروخت کر دے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے کہا لگایا اور کہا، ہارون تیری ملکہ نے تو آن دے کے یہ سودا کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس میں نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کا ایک خوبصورت واقعہ۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ مزید اسلامک واقعات اور بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔